خوش آمدید ناظرین. وداؤٹ مچ فس مظہر آپ ہماری بات چیت سن رہے ہیں. ہمارے پاس انصار بھی بیٹھے ہیں, بٹ صاحب بھی بیٹھے ہیں, ذریعہ بھی موجود ہیں, کاشی بھی موجود ہیں. اب یہ جو اناملس سچویشن ہے کہ ویڈیو موجود ہے, ایویڈنس موجود ہے, اور رینجرز کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے خود انکوائری کر لیں پھر آپ کے حوالے کریں گے. آپ اتنے عرصے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں, یہ کیا درست طریقہ کار ہے یا نہیں؟ دیکھیں, یہ کورٹ آف انکوائری کا مطلب یہ کہ ان کا کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے. اور اگر مجھے صحیح طرح یاد ہے تو 1992 میں جب ملٹری آپریشن سندھ میں شروع ہوا تھا تو ٹنڈو بہاول کا کیس آپ کو یاد ہوگا. اس وقت پرائم منسٹر کو بلایا گیا تھا, پریزیڈنٹ کو بلایا گیا تھا, آرمی چیف کو بلایا گیا تھا, ان کے سامنے اسلحہ کا ڈھیر لگا دیا گیا تھا, اور وہ جو 9 ولیجرز مارے گئے تھے ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. اس کے بعد زمین کا جھگڑا تھا, اسلحہ پاکستان میں بنا ہوا تھا, نئی گولیاں تھیں, وہ تمام معاملہ ہوا. پھر اور اس کے بعد اس میجر ارشد کا کورٹ مارشل ہوا اور اس کو سزائے موت ہوئی, اور پھر اس کو سزائے موت کیری ہوئی. اگر اس طرح کا کوئی آپریشن ہوتا ہے, کورٹ مارشل ہوتا ہے اور پرومپٹلی ہوتا ہے, تو شاید اس سچویشن کو کسی حد تک رینجرز جو ہے وہ ڈائلیوٹ کر سکے. لیکن یہ جو ٹرینڈ ہے اور یہ جو مائنڈ سیٹ پچھلے 20 سال میں لا انفورسرز کا خاص طور پہ کراچی میں بن گیا ہے کہ یہ ایکسٹرا جوڈیشلی لوگوں کو مار دو اور ان کو ٹیررسٹ کرمنلز ڈکلیئر کر دو اور اس کے بعد کیس کلوز کر دو. اور میرا خیال ہے اب عادت پڑ گئی ہے خاص طور پہ پولیس کی. اور اب شاید یہ جو رینجرز والا واقعہ ہوا, کیونکہ رینجرز بھی 1989 سے یہاں ہیں اور ماشاءاللہ ہر مرتبہ سندھ گورنمنٹ ہر سال اس کو تقریباً 10 کروڑ روپے دیتی ہے. تو یہ جو ہے یہ اب ان کا ایک رہن سہن بن گیا ہے اور وہ پولیس کی طرح بیہیو کرنے لگے ہیں. ذرا میں بٹ صاحب سے اس معاملے پہ آتا ہوں. اگر یہ ویڈیو نہ آتی تو یہ جو آفیشیل ورژن ہے وہ مستند ثابت ہوتا, یہ ڈاکو ڈکلیئر ہو چکا ہوتا, کوئی ٹیررسٹ ڈکلیئر ہو چکا ہوتا. کھروٹ آباد کا کیس وہ بھی ہمارے سامنے ہے, وارن نے کہہ دیا دہشت گرد ہیں. یہ جب آفیشیل ورژن ہے اس کے بعد اس کا تقدس کیا رہ گیا ان واقعات کے بعد؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ادارے ہمیشہ ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ جب آپ ملکی سلامتی سے کھیل رہے ہو, ان کو یہ آج کا سٹیٹمنٹ دیکھ لینا چاہیے کہ بھائی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کے اداروں کو بچانے کی بات کر رہے ہیں. اگر اس ویڈیو کے منظر عام پہ آنے کے بعد ڈی جی رینجر سچ بول دیتے, آج اناؤنس کر دیتے کہ بھائی ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے, ان کو پولیس کے ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے, تو اس ادارے کی کوئی ساکھ بن جاتی, ادارہ تباہی کی طرف نہ جاتا. لیکن وہ الٹا پردہ ڈالنے کی بجائے ہم پہ تنقید کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی میڈیا اس کو اوور پلے کر رہا ہے, میڈیا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. ہم ہمیشہ تمام اداروں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جرنلسٹ کو رپورٹ چلاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس ادارے کے متعلق وہ رپورٹ ہے وہ ادارہ اس کی اصلاح کرے. یہاں گورنمنٹ کے متعلق چلتی ہے تو گورنمنٹ الٹا میڈیا کو ہانکنا شروع کر دیتی ہے, کسی ادارے کے متعلق چلتی ہے تو وہ بھی سارا دباؤ میڈیا میں ڈالتے ہیں. ادارے ہیں انصاری, جو ادارے ہیں ان کی طرف سے یہ ٹرینڈ کے سوال اٹھانے کو ایکویٹ کر دیا جاتا ہے لیک آف پیٹریوٹزم سے, ملک دشمنی کے ساتھ. سلیم شہزاد کے کیس میں بھی یہی ہوا. ایک انکوائری کی ڈیمانڈ ہے اور پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آئی ایس آئی نے نہیں کیا تو پھر انکوائری کے اوپر اتنا تردد کیوں. لیکن آج میں پریس ریلیز دیکھ رہا تھا کور کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد جو جاری لمبی چوڑی, اس میں اشارہ تو خیر پی ایم ایل این کی طرف زیادہ کیا گیا, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اب اداروں کو بدنام کر رہے ہیں. تو کہاں تک ہم جائیں وہ سوال اٹھانے میں کہ ادارے جو ہیں وہ بدنام نہ ہو؟ دیکھیں, کچھ لوگ ہو سکتا ہے کرتے ہوں, مجھے اس میں کچھ لوگوں کے بارے میں مجھے شک بھی نہیں ہے. ویسے میں نام نہیں لینا چاہوں گا, ہو سکتا ہے ان کے کچھ کلیئر کٹ موٹیوز ہوں, لیکن جنرلی جو بات کی جاتی ہے نا, دیکھیں ہمیں جس طرح بٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسے نہیں کام چلے گا کہ ہم ایک بڑی کلیئر کٹ چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور ہم بلائنڈ آئی ٹرن کر لیں, اس سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا. ہمیں ہر حال میں اپنے انسٹیٹیوشنز آئی ایس آئی اور آرمی کو ریفارم اس لحاظ سے ہر حال میں کرنا ہے کہ ان کی سولجرنگ کیپیسٹی جو کیپیبلٹی ہے اور ان کی جو ہے سیکیورٹی ریلیٹڈ, انٹیلیجنس ریلیٹڈ کیپیبلٹی, اس میں 1% کمی نہیں بلکہ مینی ٹائمز امپروومنٹ آنی چاہیے. لیکن نہ ان کو کاروبار کرنا چاہیے, نہ ان کو پراپرٹی ڈیلر بننا چاہیے, نہ ان کو کسی بھی پالیٹکس کرنی چاہیے کسی بھی قسم. اور جہاں تک دیکھیں آپ نے ڈی جی رینجرز کی بات کی نا, if I were the president, to be very honest with you, پرائم منسٹر کا سوری ہوتا, خدا نہ پریزیڈنٹ کہہ دیا تو نہیں, پریزیڈنٹ تو چونکہ اس لیے میرا ویسے کہہ رہا ہوں جس طرح ہم نے تصریح کی اس سے بہت سے الفاظ کی ضرورت. تو میں آپ کو بتاؤں کہ
انویسٹیگیشن فیئر ہو نہیں سکتی انلیس کہ یو ریموو دا ڈی جی رینجرز. اتنی اچھا ٹھیک ہے, اس پہ ابھی آتے ہیں. ذرا میں جاتا ہوں اپنے آواز کے دوست کے پاس. زریات صاحب آپ کو آواز آ رہی؟ جی بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب آپ کے چینل, ظاہر ہے آپ کے چینل کی طرف سے فوٹیج بنا ہے اور آپ کے جو لوگ ہیں وہ عینی شاہدین بھی ہیں اس واقعے کو, تو کیا اپنا رول کس طرح پرسیو کرتے ہیں؟ کیونکہ صحافی جو ہیں وہ تو واقعے کو رپورٹ کرتے ہیں نا, لیکن اس کیس میں تو عینی شاہدین بھی ہیں, تو جو رپورٹر ہے اور جو کیمرہ مین ہے مشکل میں تو نہیں ہے اس وقت؟ کیا دیکھیں, میں نے پہلے عرض کیا کہ اس وقت جو ہمارا کیمرہ مین ہے اس کے سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. رحمان ملک صاحب نے یا شرجیل انعام میمن صاحب نے صرف یہ لفظی لپ سروس کو انہوں نے پے کر دی ہے کہ جناب ان کو تحفظ فراہم کیا جائے گا. کس طرح سے تحفظ فراہم کیا جائے گا اس کے بعد کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا. وہ بیچارہ کیمرہ مین جو ہے وہ ابھی بائک پہ جائے گا, گھر جائے گا, اس کے بعد پھر ڈیوٹی پر آئے گا, اس کا تحفظ کیسے کیا جائے گا, یہ ایک بڑا کوشچن ہے. دوسری بات یہ کہ جو قانونی پروسیجر ہے, میرا خیال ہے اس فوٹیجز کے آنے کے بعد ایک بہت بڑا ثبوت ہے وہ تو سامنے آ جاتا ہے. ثبوت جو ہے وہ سامنے آیا, ثبوت پھیل بھی گیا ہے, لیکن آپ کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے کسی قسم کا کوئی تحفظ فراہم نہیں کیا گیا. ہم نے ایون جو متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں ان سے رابطہ بھی کیا کہ بھائی اس بندے کو کیا ہوگا, اس کو کس طرح سیکیورٹی دی جائے گی, کوئی ہم سے اپلیکیشن لے لیں, جو بھی قانونی کارروائی ہو وہ کر لیں, لیکن سوائے لفظی جو ایک خاطری کرائی جاتی ہے کہ جناب تحفظ فراہم کیا جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں. ہم بیٹھے ہیں, شرجیل انعام میمن صاحب بھی بیٹھے ہیں, رحمان ملک صاحب بھی بیٹھے ہیں, فردوس عاشق اعوان صاحبہ بھی بیٹھی ہیں, لیکن اس کا تحفظ کیسے ہوگا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے.